امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلی صدی کے عظیم محدث امام حدیث ہوئے. ان کے وصال کو لگ بھگ 80 برس ہو گئے. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اعلی حضرت کے ہم زمانہ ہیں. امام نبہانی نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں روایت کیا ہے، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوئے اور آپ نے خواب دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے. تخت، اس تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے. امام حسن بصری نے دیکھا کہ تخت پر نورانی تخت ہے، حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اس کے سر پر نور کا تاج ہے. اور اس نے پوچھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن بصری سے حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پہچانا. تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس کو آپ نے ہر وقت حضور پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا. میں تو نہیں پڑھ سکی، میں تو جوانی میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی، جوانی میں، مگر میری ماں آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے وظیفہ پوچھا. آپ نے فرمایا ہر وقت حضور پر درود پڑھا کر. میں اس کی بیٹی ہوں. آپ فرمانے لگے اچھا اگر تو اس کی بیٹی ہے تو تیری ماں میرے پاس پریشان آئی تھی، اس نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا مگر اچھی حالت میں نہیں دیکھا تھا. تمہاری ماں نے اپنا خواب مجھے سنایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں خواب کے اندر نہیں دیکھا، پریشان آئی تھی. آج تو بڑی اچھی حالت میں ہے، تیرے سر پہ نور کا تاج ہے اور تخت پر بیٹھی ہے، یہ فرق کیسے آ گیا تیری حالت میں؟ تیری ماں نے تجھے برے حال میں دیکھا اور میں تجھے اپنے خواب میں تخت پر نور کے تاج میں دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت میری ماں نے صحیح دیکھا، میرا حال وہی تھا، میرا حال وہی تھا جو میری والدہ نے آپ کو بتایا. مگر کیا ہوا، ایک مرد صالح، اللہ کا ایک نیک مقرب بندہ، پاکیزہ بندہ قبرستان سے گزرا. 70,000 قبریں تھیں. کیا 70,000 قبریں تھیں؟ تھوڑا زیادہ کسی پر چھوڑا، چھوٹے موٹے گناہوں کا عذاب، بری حالت تھی، چھوٹی موٹی تکلیف میں تھی. 70,000 قبروں والے. وہ شخص ہر وقت درود پڑھنے والا تھا. وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوا گزر گیا اور جب قبرستان سے گزرا اس نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے اس سارے قبرستان والوں کی روحوں کو ثواب دے. اس کے درود کے سبب سے 70 کے 70,000 آدمی چھوٹے موٹے گناہوں کے عذاب میں مبتلا تھے، سارے بخشے گئے. اور مجھے یہ تاج، وہ گناہوں سے بخشش ہو گئی اور میرے ماں کے درود سے اور اس درود کی برکت سے مجھے رب نے تخت پر بٹھا کے نورانی تاج عطا کر دیا. تو اس درود پاک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی نسلوں کی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا اور عذاب قبر سے درود نجات عطا کرے گا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں. وہ ایک ایسا گوشہ درود ہے حضور کی بارگاہ کا، اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں صبح و شام حضور کے غلام مواجہ شریف کے سامنے اور ارد گرد حضور پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں. وہ تو ایک کائناتی اور آفاقی گوشہ درود ہے جہاں انفس و آفاق سے درود کے چشمے پھوٹتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو وہاں ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں درود کے پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی ناغہ نہیں ہوتا. مرد سو جائیں تو ملائکہ تو نہیں سوتے. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. وما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی.
حتی ارد علیہ السلام. فرمایا ما من احد، نہ بشرن کہا نہ ملکن کہا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد جو اللہ کی مخلوقات کا فرد ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں. پوری کائنات میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو مجھے سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں. اب آقا علیہ السلام کی سماعت کی شان دیکھیے، آقا کا ریسیپشن دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا رسپانس دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا نبوی اور مصطفی نظام کمیونیکیشن کا دیکھیے. یعنی کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پڑھ رہے ہیں اور کروڑوں کا سن رہے اور کروڑوں کو جواب دے رہے ہیں اسی لمحے. یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد جواب آ رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، یہ آج کے سلام کا نیکسٹ 24 آورز کے بعد آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ ہے جواب کی. نہیں، اسی لمحے جواب آتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین جسم نہیں کھاتی. النبی حی یرزق فی قبرہ، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر لمحے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ نے روح لوٹا دی. کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے یا قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے، اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی ناسمجھی اور کیا ہوگی. ہر لمحہ روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے. ہر لمحہ روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک. اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو، جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو. تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا. اس دنیا میں خود 24 گھنٹے کا فرق ہے سورج کے طلوع و غروب میں. میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں. تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں. وہ تو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں. فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں. تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو جب 63 برس گزر گئے، ہر لمحہ روح مصطفیٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا گیا، عرفہ سے عرفہ تر ہوتا گیا، اس کے درجے رتبے بلند ہوتے گئے. اور جب جسم اقدس سے وصال کا علیحدگی کا فراق کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے فراق تو ہونا تھا وفات کے لیے، تو جب روح اقدس کو نکالا گیا تو کیا وہ حضور الہ میں باری تعالیٰ میں پیش نہیں ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ مجھے تو نے ایک لمحے کے لیے نکال تو لیا جسم پاک سے، مگر اب مجھے یہ بتا کہ مجھے رکھنا کہاں ہے. اب آئندہ میرے قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ کیا ہے؟
چونکہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بات کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا. تو پہلے لمحے تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، 63 برس تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اب بعد کے لمحے اس سے بہتر جگہ پہ تو نے رکھنے ہیں. اب اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تیرے پاس ہے تو وہاں بھیج دے، میں رہنے کو تیار ہوں. اور اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ مکان و لا مکان نہیں تو پلٹا کے پھر جسم مصطفیٰ میں بھیج دے. تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دونوں تعلق. اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے. بولیے، اللہ کا تعلق عبادت اور سجدہ ریزی سے. قرآن نے گر سکھایا ہے، سجدہ کرو اور تعلق قرب پالا. اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے. اور نقطہ ہے قابل توجہ، اور یہ خلاصہ ہے، نیوکلیس ہے، ساری گفتگو کا لب لباب ہے. اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا تعلق جو میں نے کہا وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا، آج محبت سے ملتا ہے، مگر تعلق خدا عبادت سے ملتا ہے، اور تعلق مصطفیٰ کثرت سلام سے ملتا ہے. کثرت، میں نے لفظ سلام بولا ہے، میں نے لفظ دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ان کے شایان شان سلام پڑھا کرو. میں عرض کر رہا ہوں تعلق کثرت سلام سے ملتا ہے، کیونکہ درود اور سلام میں ایک فرق ہے. درود اور سلام میں فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی. درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے، سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے، مگر تعلق درود سے اجرت ملتی ہے. ہائے ہائے، تعلق درود سے اجرت ملتی ہے اور تعلق سلام سے قربت ملتی ہے. ہائے ہائے، اور یہ ہے تعلق سلام سے قربت ملتی، اور اجرت اور قربت میں فرق ہے. اجرت و قربت میں فرق ہے. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے، کیونکہ اس کو اپنی حکومت، تخت اور سلطنت کا خطرہ لاحق ہو گیا، جادوگر بلائے، جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے جتوا دو موسیٰ کے مقابلے اور موسیٰ کو ہرا دو. آج جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا آج موقع ہے اجرت مانگنے کا، کیونکہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فرعون کو جان کے آج سودا کر لو. قرآن کہتا ہے جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو میدان مقابلہ میں جانے سے پہلے کہنے لگے اگر ہم تمہاری خاطر موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو. قرآن کہتا ہے موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو گے. اب فرعون کے تو سر پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو اس سے بڑا تو لمحہ ہی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا. قرآن کا جواب سن لیں جو فرعون نے دیا. قرآن کہتا ہے اجرت مانگنے والوں میری جان کا مسئلہ ہے، تم آج موسیٰ کو ہرا دو، اجرت چھوڑو، تمہیں قربت دے دوں. قرآن کہتا ہے اجرت چھوڑو، مقربین میں بنا لوں گا، قربت دوں گا. ارے یہ سمجھ اجرت اور قربت کے فرق کی سمجھ تو فرعون کو بھی کہ اجرت مانگنا، اجرت والے سوداگر ہوتے اور قربت والے یار غار ہوتے، قربت والے اولیاء ہوتے. درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی. ایک بار درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی. 10 نیکیاں درجے بلند، اجرت مل گئی. اور 10 نیکیاں اجرت مل گئی. 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10
درجات بلند، 30 اجرتیں مل گئی، 30 گنا اجرتیں مل گئی۔ ایک بار درود پڑھا، 30 گنا اجرت مل گئی۔ اب آقا کی بارگاہ میں پوچھیں آقا درود کی اجرت تو 1 روپے کے مقابلے میں 30 روپے، ایک درود پر 30 اجرتیں۔ آقا ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں، درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے، پھر پہچانتے بہت سے ہیں مگر تعلق کوئی کوئی رکھتا ہے۔ درود آقا بہت سے پڑھتے ہیں مگر جو سلام پڑھنے والے ہیں ان کی اجرت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آؤ سنو، آؤ، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، آؤ آؤ سنو۔ درود پڑھنے کی اجرت بتا دی، نیکیاں، درجے، گناہ معاف، وہ اجرت۔ اور جو سلام پڑھے اس کے لیے یہ حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ تو جو سلام عرض کرے آقا آپ کی بارگاہ میں، یا نبی سلام علیکم، جو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیہ، آقا جو سلام پڑھے اس کی اجرت کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہوں، سلام پڑھنے والوں کو جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 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 واہ واہ واہ۔ درود پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے اور سلام عرض کرنے والوں کو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ آپ فرمایا کہ مدینے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے، اتنا کوئی سائل کو 2 پہاڑیوں کے درمیان وادی اتنا بھر کے دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آیا، اس نے کہا مجھے سارا ریور دے دیں، سارا ریور دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ سارا کیوں مانگتے ہو، کام تو 1-2 بکریوں سے بھی چل جائے گا۔ سائل نے سارا ریور مانگا، حضور نے سارا ہی دے دیا۔ نماز پر کھڑے ہیں، مصلی پر تکبیر ہو چکی ہے، نماز پڑھانے لگے ہیں جماعت کے لیے۔ مسجد کے باہر آواز آ گئی کسی محتاج سائل کی کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے دے۔ تو آقا علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے کسی صحابی کو اسے جا کے کہہ دیں میں نے سن لیا ہے، 4 منٹ رک جا، نماز پڑھا کے آ رہا ہوں، تمہیں دیتا ہوں۔ وہ جماعت کھڑی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، جماعت کو وہیں چھوڑ دیا، سائل کی آواز سنی اور باہر چلے گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ اتنا چاہتا ہوں، سارا عطا کر دیا۔ پھر آ کے نماز پڑھائی۔ تو آقا کی سخاوت کا یہ ہے کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلی، دیتا بھی ہے ساتھ دعائیں بھی، مال بھی دیتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، فیض اور کرم بھی دیتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے۔ اور پھر تو فرماتا ہے کہ لینے والے تیری خیر۔ فرمایا اگر محبوب آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ کب کے بھاگ گئے ہوتے گھروں کو، یہ سب کچھ چھٹ چکا ہوتا، بھاگ گئے ہوتے۔ یہ جو کھچے کھچے چلے آتے ہیں یہ آپ کی رحمت لنت لہم، اور رحمت ہے آپ کی اور شفقت ہے۔ اب یہ ساری بات اللہ نے بیان فرمائی، انتہا ہو گئی نا آقا علیہ السلام کی رحمت کی، شفقت کی، کرم نوازی کی، نرمی کی انتہا ہو گئی۔ یہ بیان فرما کر یہ تھا بیان کہ میرا حبیب ایسا ہے، یہ بیان تھا کہ لوگوں میرا حبیب ایسا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو ہمیں بتایا، کس کو بتایا؟ ہمیں بتایا کہ ایسے ہیں میرے حبیب۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو باتیں تربیت کی کرنی ہے نا۔ اللہ حضور کا استاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ حضور کا مرشد بھی ہے، مربی بھی ہے، معلم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر حضور کی تربیت بھی کرتا ہے۔ ہمیں بتا دیا کہ ایسا ہے میرا حبیب، ہمارا موضوع ختم کر دیا۔ اب خطاب کا رخ موڑا، آؤ حضور کی طرف، محبوب کی طرف، آؤ تھوڑا آپ کو تربیت، آج کا سبق پڑھا لیں، آؤ آج کا آقا علیہ السلام کو ہمیں بتا دیا ایسا ہے، اور حضور سے فرمایا حبیب فاعف عنہم،
ان سے درگزر کیا کریں. یعنی اتنے مقام کی درگزری اور شفقت اور نرمی بیان کر کے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ان سے درگزر کیا کریں. معلوم نہیں وہ کہاں تک لے جانا چاہتا ہے. آپ بات تو سمجھیں نا. انتہا تو پہلے بیان کر دی ہے، انتہا تو پہلے بیان کر دی ہے، اور وہ انتہا شفقت اور نرمی اور محبت کی بیان کر کے پھر فرماتے ہیں. ہمارے تو دین کی خدمت حضور کی نوکری کرنے والے مزاج میں کئی ایسے بھی ہیں جو لگتا ہے قبیلہ منگول سے آئے ہیں، اور بقیہ تو تاتار لگتے ہیں تاتاری قبیلہ جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان اور قبلائی خان کے بقایا جات میں سے ہیں. ایسے بھی ہم کرتے ہیں. اللہ سب کو اجر دے، محبت دے، مگر نقطہ بنیادی سمجھنا والا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ تاتاری بن کے بات نہیں چلتی. تار تار ہو جاؤ، تاتار نہ بنو، ہیں اتنے نرم ہو کہ اس کی رکت میں تار تار ہو جاؤ. آقا علیہ السلام کی شفقت، رحمت، نرمی کی انتہا بیان کر کے اب فرماتا ہے فاعف عنہم حبیب، ان کو معاف کر دیا گیا. اب اندازہ کریں کہ وہ معافی اور درگزر میں معلوم نہیں کس مقام پہ جا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے. اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے خود بھی معاف کر دیا کریں اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کیا کریں. واہ واہ کیا کرم ہے. ان کے لیے خود معاف بھی کر دیا کریں اور ان کے لیے معافی مانگا بھی کریں، مجھ سے سفارش دیا کریں. ان کے لیے مجھے بھی معافی ریکمینڈ کیا کریں، سفارش کیا کریں معاف کرنے. کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، معاف بھی کیا کریں اور مجھے بھی ان کی معافی ریکمینڈ کیا کریں. سبحان اللہ، ان کی معافی ریکمینڈ کیا کریں، مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کریں. سبحان اللہ. اور پھر محبوب ایک کام اور کر لیا کریں، ان کے دل بڑے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ان کا اعتماد ہمیشہ رہے گا. یہ قائدین کے لیے ہے، خواہ وہ مرکز کے ہیں، خواہ وہ چھوٹے یونٹ لیول کے کسی تنظیم، مشن، جماعت اور کسی نظام کو چلانے والے لوگوں کے لیے سنت ہے. فرمایا ایک کام حبیب اور کیا کریں تاکہ ان کا اعتماد ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہے، فاصلہ نہ ہو. وہ کیا؟ وشاورہم فی الامر، جب کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو انہیں بلا کے مشورہ کر لیا کریں. یہ مشورہ بھی اس شفقت کی برانچ ہے. حضور محتاج نہیں ہے. وہ جو پہلے ہوا نا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ حضور کی محتاجی نہیں ہے. یہ ساری علامات شفقت، علامات رحمت ہیں کہ آپ کے ان پر اگر یہ شفقت بھی ہو جائے کہ مشورے کے لیے بلا لیا کریں. حبیب آپ کو تو مشورے کی حاجت نہیں، میں ہی کافی ہوں. ان کے دل بڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے مشورہ لیا ہے، ہم سے رائے پوچھی ہے، ہمیں ہیئرنگ دی ہے، ہمیں سماعت دی ہے. اس سے دل اونچا ہو جاتا، حوصلے سے ہماری بات سنی ہے، ہماری رائے لی ہے، مشورہ کیا ہے. بس ان کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر محبوب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سبحان اللہ. آگے تو شاورہم فی الامر، ان کو امر میں مشورے میں شامل کر لیا کریں، بلا لیا کریں. اس سے ان کی تربیت بھی ہوگی، حوصلے بھی بلند ہوگے. اور پھر فیضا عزمت، اس کے بعد جب آپ ارادہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں، پھر فیصلہ کریں. تو فیصلے پر پہنچنے سے پہلے جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. درگزری کیا؟ فیصلے سے پہلے نرمی کیا؟ تاکہ طبیعت ٹھنڈی ہو. جو فیصلے گرمی میں ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے. ٹھنڈی طبیعت جب کبھی آپ دیکھیں نا خود غصے میں ہیں، کبھی فیصلہ نہ کریں زندگی میں. بیوی کا، بچوں کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، اپنے پرائے کے بارے میں کوئی فیصلہ دائیں یا بائیں کرنے والا ہونا، جب دیکھیں نا کہ غصے میں ہے تو فیصلہ نہ کریں. فرمایا آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہ پہلے نرمی ہو، پھر درگزری ہو، کیا؟ پھر اللہ سے بھی ان کی بھلائی کی سفارش کا ایٹیچیوڈ ہو، ان کی معافی کا ایٹیچیوڈ ہو، اونچ نیچ معاف کرنے کا حوصلہ ہو. پھر شریک مشاورت کریں، 4 مرحلے طے کریں تو فیضا اعظم کا پھر فیصلے کے قابل بنتے ہیں. پھر فیصلہ کریں. تو اللہ پاک نے جن کو فیصلے کرنے کے مقام پر بٹھایا ہو، فیصلے کے منصب قضا پر، منصب امر پر، شاورہم فی الامر اولی الامر،
تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ امر، کسی منصب پر جب فائز ہوتا ہے بندہ تو وہ امر ہے. پیر اپنے مریدوں کے لیے اولی الامر ہے، استاد شاگردوں کے لیے اولی الامر ہے، والد اپنی اولاد کے لیے اولی الامر ہے، بڑا چھوٹے کے لیے اولی الامر ہے، اور عہدے دار بڑے منصبدار ذمہ دار اپنے کارکنان کے لیے اولی الامر ہے. تو وشاور فی الامر، اب وہ یہ بات سمجھیں، صاحب منصب اولی الامر ہے، اور فرمایا اس امر میں ان کو شریک مشورہ کریں، یعنی اپنے کام جو کریں اور فیصلے کریں ان میں ان سے مشورہ کیا کریں. امر آپ کو دیا ہے اور نبھانا کیسے ہے؟ ان کے مشورے سے. یہ طریقہ دلجوئی کا ہے. ان کو شریک امر کیا ہے مشاورت کی شکل میں. فرمایا کہ جب اس پروسیس سے گزر کے آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ اچھا ہوگا. فیضا عزمت، جب عزم کر لیں، پختہ ارادہ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کریں اور جم جائیں. پھر گو مگو کی کیفیت میں نہ رہیں. بس پہلے مرحلے طے کر لیے، پھر گو مگو کی کیفیت میں نہ، جو کر لیں پھر جم جائیں. دو ہی باتیں ہوں گی، یا درست ہوگا فیصلہ یا غلط ہوگا. اس صورت میں اگر آپ کریں گے اس شکل میں، تو بخاری شریف نے حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس حاکم نے اجتہاد کیا اور اخلاص اور نیک نیتی سے فیصلہ کیا اور فیصلہ غلط بھی کیا ہو گیا اس سے، تب بھی اللہ ایک اجر عطا کرے کہ اس نے اس فیصلے میں تمام تقاضے پورے کیے، کمی نہیں چھوڑی. اور اگر صحیح کیا تو 2 اجر ملیں گے. ایک اجر فیصلے کو صحیح طریقے سے کرنے کا، اور ایک اجر فیصلہ کے صحیح ہو جانے کا. 2 اجر ملیں گے. غلط بھی ہو جائے تو 1 اجر ملے. بیٹے یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی اس آیت کریمہ میں جو تعلیمات کا خزانہ ہے، تربیت کا، حضور کی سیرت سے اخذ کر کے اللہ پاک نے طریقہ بیان کیا کیسے منصب کو نبھانا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. جب فیصلہ کریں تو اللہ کے توکل پہ جم جائیں. پھر ذہن کو منتشر نہ رکھیں، اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہ رکھیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں. غلطی بھی ہو گئی تو آپ کے ذمہ، جب اس رب نے گناہ نہیں رکھا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کے ذمہ جو کچھ تھا، جس چیز کے مکلف تھے، آپ نے ادا کر. یہ آیت کریمہ تھی تو اس میں سے چند چیزیں تعلیم اور تربیت کے لیے نکلی، وہ میں نے بیان کر دی. تو یہ اس باب میں 5 آیتوں کا بیان مکمل ہوا انشاءاللہ تعالی. تو اس سے جو خلاصہ تن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یاد دلایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت اور انعام اور رحمت کا بیان کر کے لوگوں کو متوجہ کیا، یاد دلایا کہ دیکھو اس نے اپنے رسول پہ جو اتنا احسان اور انعام کیا اور اتنا کرم کیا رسول پر، وہ کس شکل میں کیا؟ انہ جعل رسولہ رحیما بالمؤمنین، کہ اس نے مومنوں کے لیے رسول کو سراپا رحیم بنایا ہے. یہ کرم کیا. رؤوفا لین الجانب، اور سراپا رؤوف بنایا ہے اور دل کا نرم بنایا ہے. ولو کان فظا خشنا فی القول لتفرقوا من حولہ، اگر سخت مزاج ہوتے تو ہمیں بتایا ہے تو پھر میرے محبوب کے ارد گرد یہ پوری دنیا جانیں قربان کرتی پھرتی، مارے مارے پھرتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ کیفیت ان کی یہ نہ ہوتی. تو لوگوں کی رغبت کا سبب یہ ہے. تو آج کا درس اس کا سبق یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی نرمی محبت کا اتنا بیان کر کے اس کے بعد پھر حضور کو تعلیم کی ان کو معاف کر دیا کریں. یعنی اللہ پاک نے فرمایا اس سے بھی اونچا جائے. کیا؟ اس سے بھی اونچا جائیں. یہ نصیحت ہوئی کہ جہاں نرمی شفقت محبت میں کھڑے ہیں اللہ فرماتا ہے اس سے اور اونچا جائیں. فاعف عنہم، ایک منزل اوپر جائیں. کتنی؟ پھر واستغفر لہم، ایک منزل اور اوپر جائیں. واستغفر لہم، ایک منزل اور اوپر جائیں. وشاورہم فی الامر، اور ایک منزل اور اوپر جائیں. جہاں پر آپ کھڑے ہیں فرمایا اس سے اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر جائیں. جب اتنا اونچا چلے جائیں تب آپ کا فیصلہ اذا عزمت اچھا فیصلہ ہوگا. اور اس فیصلے پر پھر اللہ کا توکل کر لیں تو سونے پر سہاگا ہوگا. سونے پر اس کے بھی 3 درجے آپ دیکھیے نا، اس میں بھی فاعف عنہم 1 درجہ، واستغفر لہم 2 درجہ، وشاورہم فی الامر 3 درجہ. جب اس منزل پہ آ جائیں اتنا اونچا شفقت، نرمی، پیار، حکمت، موعظت میں،
تو پھر فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر عزم اور فیصلہ، پھر فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا پیار نصیب ہو جاتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، تم اتنا کر لو اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تم سے پیار کریں گے۔ اللہ محبت کرتا ہے ایسے توکل کرنے والوں کے ساتھ، پھر ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو جب اللہ محبت، ایک سٹیج وہ آ جائے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر سارے کام ختم ہو گئے۔ جب اللہ خود محبت کرنے لگ جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال سے کرم کرے اور آقا علیہ السلام کے چشمہ فیض سے ہمیں اپنی سیرتوں کو جلا دینے، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک شخص تھا دیہاتی اعراب میں سے، بنی عامر، قبیلہ بنی عامر میں سے ایک شخص تھا اور حکیم تھا، لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا۔ اس کے لیے امام ترمذی سے جو میں پوری روایت کو پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو وہ اعرابی، وہ حکیم، وہ شخص قبیلہ بنی عامر سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا فقال بما اعرف انک نبی، بما اعرف انک نبی، کہ کوئی ایسی نشانی دکھائیے میں کیسے جان جاؤں کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، یعنی کیف اعرف، کیسے جان جاؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جس جگہ وہ حاضری کے لیے پیش ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے پاس کافی سارے درخت تھے، کھجوروں کے بھی اور دیگر بڑے بڑے درخت تھے، اور بڑی بڑی موٹی ٹہنیوں والے بھی تھے، درخت جھنڈ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی یہ تمہارے جو جھنڈ ہیں درختوں کے اور بڑے بڑے موٹے ٹہنوں والے جو کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کسی ایک ٹہنے کو میں بلاؤں کہ آؤ میری رسالت کی گواہی دو، تو مان جاؤ گے کہ واقعی رسول ہوں؟ اس کے نصیب کی بات ہے، ورنہ کس کی پرواہ کرتے تھے؟ یہ ہر ایک کی پرواہ تو نہیں نہ کی جاتی، بس اس دن نگاہ آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تنا تھا یا تنے کے ساتھ موٹا سا اس کی شاخ تھی بہت موٹی، تنے کی مانند، آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، آواز دی، وہ اپنے درخت سے اتری، وہ شاخ اوپر لگی ہوئی وہاں سے کٹی اور کٹ کے تنے کے ذریعے انسانوں کی طرح ایسے نیچے اتری، زمین پر آئی اور اترتی ہوئی زمین پر آئی، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اس کا مضمون مختلف کتب میں مختلف تفصیلات کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے جتنے حوالے دیے ہیں ان سب کتابوں کے مضمون کو ملا کے پڑھیں تو مضمون مکمل ہوتا ہے۔ وہ نیچے اتری اور اتر کے فاقبل الیہ وہو یسجد ویرفع ویسجد ویرفع، وہ جو ٹہنی تھی بہت بڑا ٹہنا، وہ نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی طرف سیدھا ہو گیا اور سیدھا ہو کر اس نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا، حضور کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، اور پھر کھڑی ہوئی، پھر آگے چلی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی، پھر چلی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے وہ کھجور کا تنا حضور کی طرف بڑھتا گیا، سجدہ کرتا تھا، اٹھتا تھا، چلتا تھا، پھر سجدے میں گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر چلتا تھا، اس طرح سجدہ کرتے اور سجدے سے اٹھتے اٹھتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، حتی انتہا الیہ فقام بین یدیہ، حتیٰ کہ آقا کی بارگاہ میں سامنے پہنچا اور حضور کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ تو حالت وجد لگتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تنے نے کو ایک بار سجدہ نہیں کیا، اس نے سارا سفر سجدہ کرتے کرتے گزارا، سجدہ کرے پھر اٹھے کرے، معلوم نہیں اس کا حال کیا ہوگا کہ حضور نے مجھے آج اشارے سے بلایا ہے، وہ تو مر گیا ہوگا وہ تنا۔ ہائے ہائے، اس تنے پر کیا بیت گئی ہوگی، ارے وہ یہ نہ کرتا تو بتائیے اور کیا کرتا۔
فدعاہ رسول، حضور نے جو بلایا تھا اس تنے کو یا اس بڑی ٹہنی کو کہ آ جا میرے پاس، ہائے ہائے، اس حال میں پہنچا اور پھر فقام بین یدیہ، آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا رہا۔ جب سلام عرض کر چکا تو فقال له رسول اللہ ارجع الی مکانک، بس اب واپس جا اور اپنے مکان پہ جڑ جا، اپنی جگہ پہ واپس جا کے جڑ گا۔ وہ پھر تنا واپس گیا، پھر اپنے درخت پہ چڑھا اور پھر اپنی اصل جگہ پہ جا کے جڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ جمادات اور نباتات کے دل میں حضور کی محبت و تعظیم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا خادم تھا، آپ کی ذاتی خدمت کرتا تھا، رہتا تھا۔ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، خیبر کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں روانہ ہوا، اور جب ہم آگے پہنچے وبدا له احد، جب جبل احد کے سامنے آئے، کیا؟ جب جبل احد آقا علیہ السلام کو نظر آیا، سامنے پہنچے تو فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اور اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا اذا ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احد فقال ان احدا جبل یحبنا ونحبہ، وہ کہتے ہیں جب جبل احد کے سامنے پہنچے اور پہاڑ نظر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انس دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس کا نام ہے احد، اس کا نام کیا ہے؟ احد، جبل احد اس کا نام ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث۔ اب کوئی اگر انکار کرے کہ پہاڑ اور جبل اور پتھر اور نبات اور جمادات یہ شعور نہیں رکھتے محبت کرنے کی، تو اس نے متفق علیہ حدیث کی، فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو ثابت ہو گیا نا کہ شعور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا هو جبل یحبنا ونحبہ۔ یہ دوسری حدیث ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الگ الگ روایتیں ہیں، متفق اہل حدیث اور کئی بار آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ محبت کیسے کرتا ہے یہ محبوب جانے، یہ تو محبوب جانے وہ پہاڑ کیسی محبت کرتا ہے حضور سے۔ لیکن ہاں اس کی شہادتیں ضرور ملتی ہیں، اس کی شہادتیں ضرور ملتی ہیں۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جبل احد پر پہاڑ پر کھڑے، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پہاڑ کو وجد ہو گیا اور وہ وجد میں تھرانے لگ گیا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، خوشی میں وجد میں آ گیا، خوشی میں وجد میں آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک مارا اور فرمایا پہاڑ رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، رک جا، تمہارے اوپر نبی کھڑے ہیں اور صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ابھی وہ شہید ہوئے نہیں تھے، ابھی وہ زندہ تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، تو آقا علیہ السلام کو ان کا شہید ہونا بھی معلوم ہے۔ کس شے کی خبر نہیں ہے تاجدار کائنات میں سے، تو وجد میں آ گیا، وجد میں تو قدم مبارک مارا اور فرمایا رک جا، پہاڑ سے کہا تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ بس قدم مبارک مار کے فرمایا تو پہاڑ رک گیا، پہاڑ رک گیا۔ وہ پہاڑ کا وجد تھا، خوشی میں وجد میں آ کے ناچا، وجد میں آ کے پہاڑ کا ناچنا تھا، خوشی میں فرحت میں وجد کرنا تھا۔
اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قدم مبارک مار کے فرمایا اور وہ رک گیا. تو جبل احد کو فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اسی طرح حدیث پاک ہے اور پہاڑوں کی یعنی جمادات کی بات کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں جس گلی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا، اس گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا. اس گلی کے کونے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ پتھر حضور علیہ السلام پہ سلام عرض کرتا تھا. اور وہ سلام کب سے کرتا تھا؟ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا. تو پتھروں کو بھی اعلان نبوت سے بھی پہلے سے معرفت اور پہچان تھی کہ یہ نبی ہیں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی ولادت کے وقت سے ہی نبی نہ ہوتے تو پتھر کیوں سلام کرتے؟ تو پتھروں کو بھی خبر تھی، پہچان بھی تھی، اور صرف پہچان ہی نہیں محبت تھی، تبھی تو سلام کرتے تھے. تو ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے. کیا؟ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی کتاب المناقب میں، ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الآن. فرمایا مکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہوا کرتا تھا، ایک پتھر تھا مکہ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری بعثت ہوئی، یعنی جس زمانے میں میں نے اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے میں بھی، اس سے قبل بھی، جب کبھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا. اور صرف یہ بات نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں. انی لاعرفہ الآن، ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. اس سے ایک بات نص سے ثابت ہوئی کہ جو تسلسل سے ہمیشہ حضور پر درود و سلام بھیجتا رہے، حضور ہمیشہ اس کو پہچان میں رکھتے. آقا علیہ السلام ہمیشہ اسے اپنی پہچان میں رکھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو اللہ نے توفیق دی، جتنی توفیق دی پہچانا قدر مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عمر بھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے. تھوڑا سا گویا معرفت محمدی کا حق ادا کرتے رہے، معرفت قدر مصطفیٰ کا، معرفت عظمت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا حق ادا کرتے رہے جتنا ہو سکا، کہ حضور پر مسلسل درود و سلام پڑھتے رہے اس پتھر کی طرح. اور اس کے صلے میں کئی صلے عطا کیے حضور نے. تو آج جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہمارے درس میں آج کی حدیث، اس میں صلہ کیا دیا؟ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن. اس کے مجھ پر مسلسل درود اور سلام بھیجتے رہنے کا صلہ اس کو یہ ملا کہ میں بھی پھر اس کو نہیں بھولا، آج تک پہچانتا ہوں. اب پتھر کو پہچانا تو وہ تو پہچان بتا دی. اب جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور عمر بھر بھیجتے رہتے ہیں، سوال ہے کہ مصطفیٰ کے انہیں پہچاننے کا وقت کب آئے گا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنے والوں اور عمر بھر آقا پہ درود و سلام کا ہدیہ، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے رہنے والوں، اور ہم وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عزت و تعظیم کرتے رہنے والوں، سوال یہ ہے کہ حضور تمہیں پہچانے
اور آقا علیہ السلام ہمیں پہچانے. دیکھیے یہ پہچان تو ہر ایک کی رکھتے ہیں، ہر امتی کی رکھتے ہیں، کل خلائق کی رکھتے ہیں، مگر ایسی پہچان کے زبان سے فرمائیں انی لا اعرفہ، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں. یہ وقت کوئی ہمارا بھی آئے گا، یہ لمحہ کوئی ہمارے نصیب میں بھی آئے گا کہ ہم کھڑے ہوں اور زبان مصطفیٰ ہلے اور اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں اسے پہچانتا ہوں. ہاں یہاں میرا وجدان کہتا ہے. اور بعض اولیاء اللہ کا کشف اور ان کے خواب کے مکشوفات بتاتے ہیں کہ ہاں یہ وقت آتا ہے. اور وہ کب؟ جب قبر میں ہم جاتے ہیں. جب قبر میں پہلی رات آتی ہے تو ملائکہ میت کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وجود مصطفیٰ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا سراپا سامنے ہوتا ہے، اور ملائکہ اس میت سے پوچھتے ہیں بتا یہ کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ایک حدیث میں آتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں ملائکہ. تو ہاں دوستو، جو لوگ عمر بھر حضور کی معرفت کا حق یوں ادا کرتے رہیں گے کہ ان کی عمر حضور پر درود و سلام میں بیتی ہوگی، حضور کے عشق اور محبت میں بیتی ہوگی، حضور کے سلام میں بیتی ہوگی، حضور کی نسبت کو قائم رکھنے میں بیتی ہوگی، تو اپنی زبان مبارک سے حضور وعدہ فرما چکے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے. اب اس کا اطلاق کر رہا ہوں. جب پتھر سے کہا انی لا اعرفہ، میں اسے پہچانتا ہوں. ارے حضور تو ہر پتھر کو پہچانتے تھے. شہر مکہ کے لاکھوں پتھر تھے، کروڑوں پتھر تھے، سینکڑوں پہاڑ تھے، ہر ایک کو پہچانتے تھے. وہیں کی پیدائش تھی، وہیں بچپن گزرا، وہیں لڑکپن، وہیں جوانی. کسی اور پتھر کے لیے تو نہیں فرمایا کہ میں اسے پہچانتا ہوں. اس پتھر کو یہ شرف دیا، عزت دی، انی لا اعرفہ، میں اسے پہچانتا ہوں. کیوں؟ اس کا سبب زبان مبارک سے بیان کر چکے تھے. کیوں؟ کانا یسلم علیہ، کہ یہ ہمیشہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا. تو جو ہمیشہ حضور پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اس کو آقا نے شرف دیا کہ میں اسے پہچانتا ہوں. سر جب امتی قبر میں میت بن کے پیش ہوگا اور ملائکہ اسے اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا اور پوچھے کہ بتا یہ کون ہے، تو وجدان کہتا ہے، اس حدیث کی معرفت کہتی ہے کہ بعید نہیں کہ ہمیشہ درود و سلام پڑھنے والا نوکر جب سامنے ہو اور فرشتے پوچھ رہے ہوں بتا یہ کون ہے، تو شاید حضور فرما دیں فرشتوں رک جاؤ، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، انی لا اعرفہ، اس کو میں پہچانتا ہوں. ہائے ہائے. اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ درود و سلام کا رشتہ استوار کرو. درود و سلام کا رشتہ استوار کرو. تو یہ سلام محبت اور سلام تعظیم تھا. آقا علیہ السلام سے تو گویا پتھر اور پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں. کیا ہم پتھروں اور پہاڑوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں؟